حضرات، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس روئے زمین پر سارے انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا درجہ اور کسی کا مقام ہے تو انہی کو حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بعد روئے زمین پر سارے انسانوں میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کسی کو اللہ نے بڑا بنایا یا کسی کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جس نے اسلام میں آنے کے بعد 4 چاند لگا دیے تھے اور اسلام کو انہوں نے عزت عطا فرمائی ہے۔ آپ ذرا سنیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کیا ہے۔ ہم اور آپ، میں بارہا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں جس طرح اہل بیت اطہار کے دامن کو پکڑنا ہے اسی طرح صحابہ کے دامن کو بھی ہاتھ میں تھامے رہنا ہے۔ اگر صرف اہل بیت اطہار کو پکڑے رہیں اور صحابہ کو چھوڑ دیں تو پھر وہ اہل سنت والجماعت میں رہتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ پھر کسی دوسرے فرقے میں چلا جاتا ہے۔ اور جو صرف صحابہ کا دامن پکڑے اور اہل بیت اطہار کو چھوڑ دے تب بھی وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں رہتا، وہ پھر دوسرے جو ہے فرقے میں چلا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا وہی فرد مانا جائے گا اور وہی ٹناٹن سنی مانا جائے گا کہ جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو اور ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہو، اور دونوں ہاتھوں میں یہ دونوں دامنوں کو لے کر جب چلے گا تو انشاءاللہ اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور اللہ اسے آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ہم ہی ہیں وہ کہ جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن رہتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن رہتا ہے۔ اور یہ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ آپ ذرا سنیں، یہ بڑے جلالی جو ہے پیغمبر ہیں، جلالی جو ہے صحابی ہیں، یہ بڑے جلالی صحابی ہیں۔ اور نبی کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی نے ہی فرمایا اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی پیدا کرتا تو وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اگر میرے بعد نبی آتا تو اللہ عمر کو نبی بنا دیتا، اللہ عمر کو نبوت عطا فرماتا۔ لیکن لوگوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اتنی بڑی شان ہے عمر فاروق اعظم کی کہ آپ فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو اللہ عمر کو نبی بنا دیتا۔ اور ذرا سنیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لے کر آئے ہیں، ابھی اسلام نہیں لے کر آئے ہیں، ابھی جو ہے دور جہالت میں ہیں، ابھی جو ہے اسلام کو آپ نے اپنایا نہیں ہے۔ اس دور میں بھی آپ جو ہے وہاں کے کفاروں کے، وہاں کے سردار مانے جاتے ہیں اور بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ اگر کسی کو وزیر بنایا جاتا، اگر کسی کو سفیر بنایا جاتا تو لوگ مشورہ کر کے کہتے کہ کسی اور کو وزیر یا سفیر نہ بنایا جائے بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم کو سفیر بنایا جائے۔ آپ ذرا سنیں، یہی عمر فاروق اعظم ہیں جن کا اسلام لانے کا واقعہ شاید کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن آؤ مختصر اجمالاً ان کی جو ہے اسلام لانے پر ہم تھوڑی روشنی ڈال کر آگے بڑھیں۔ اب سارے لوگ میری طرف توجہ ہو جائیں، بالکل جو ہے جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے رہیں، آپ میری طرف توجہ کریں تاکہ بات پوری سمجھ میں آئے۔ اللہ اکبر، یہی عمر فاروق اعظم ہیں۔ حضور نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، حضور نے نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ ہوتا یہ ہے حضرت ابو بکر ایمان لا چکے ہیں اور بھی لوگ ایمان لا چکے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے کا مسئلہ اور مرحلہ یہ ہوتا ہے صحابہ کرام، اللہ اکبر کیا شان ہے ان کی۔ آپ ذرا دل سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، تب پتہ چلے گا کہ صحابہ نے اس امت پر کتنا احسان کیا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کو جب مانا تھا جب لوگ نبی کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، صحابہ نے نبی کا کلمہ تب پڑھا ہے جب لوگ کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہے تھے۔ آج تو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارا باپ بھی مسلمان تھا،
ہمارا دادا بھی مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہی پیدا ہو گئے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا مسلمان بنے تھے کہ جو اپنے دوسرے مذہب پر تھے، لیکن اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا، دوسرے مذہب کو چھوڑ چھوڑ کر لوگ جوک در جوک یعنی قافلوں کے ساتھ رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اسلام کا جو ہے کلمہ پڑھ رہے تھے اور داخل اسلام ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہی عمر فاروق اعظم ہے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، ایک مکے میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، جو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، چلو تو اسے مٹانے کی کوشش کریں، چلو اس کو نیست و نابود کریں۔ معاذ اللہ، لوگ اپنی اپنی جگہ میٹنگیں بنا رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی جگہ یہ بات کی جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں۔ عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد اس کا نام ہے، اس نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، چلو اس کو مٹا دیا جائے تاکہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے، تاکہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا جائے۔ اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیں اور توجہ کریں، اگر کوئی آج آپ کے خداؤں کو برا کہے، اگر کوئی آج آپ کے خدا پر توہین کی نگاہ اٹھائے تو آپ اس کی نگاہ پھوڑ سکتے ہیں، آپ اس کی آنکھ نکال سکتے ہیں۔ یہی وہ دور تھا جب میرے نبی نے ان سارے معبودان باطل کی توہین کی اور کہا تھا لوگوں صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تب لوگوں مر بڑا ہلچلا ہو گیا، بڑا ان کا معاملہ خراب ہو گیا، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، چلو مٹانے کی کوشش کریں۔ پورا جو ہے قافلہ، پورے لوگ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقتور اپنی اپنی جگہ میٹنگیں کرتے ہیں، چلو محمد کا جو نام ہی ہے، محمد نام کا جو انسان ہے، اس کو معاذ اللہ مٹا دیا جائے، اس کو فنا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، آپس میں میٹنگ ہوئی ہے، عمر فاروق اعظم وہاں پر ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں۔ کہا یہ کام کرے گا کون، ان کو جو ہے مارے گا کون؟ عمر فاروق اعظم نے کہا جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، چلو آج اس کی گردن جو ہے اڑا دی جائے، معاذ اللہ اس پر وار کر دیا جائے۔ عمر فاروق اعظم نے ہیں، آپ میٹنگ سے اٹھے ہیں، جا رہے ہیں، ارادہ یہ ہے دل میں، چلو حضور کو مٹانا ہے، آج اس شخص کو مٹا دینا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی آپ جو ہے ان لوگوں سے نکلے جہاں میٹنگ ہو رہی ہے، راستے میں ایک اور صحابی ملے، پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا تھا میں نے سنا ہے کوئی اعلان نبوت کر رہا ہے، نبوت کا اعلان کر چکا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ایک خدا کا جو ہے اقرار کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، آج اسے ہی مٹانے کا ارادہ ہے، آج اسے ہی قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ اور یاد رکھیں عمر فاروق اعظم جب ایمان نہیں لائے تھے تب بھی آپ بڑے جو ہے پہلوانوں میں آپ کا نام شمار ہوتا، بڑے بڑے سورماؤں میں آپ کا نام شمار ہوتا۔ عمر فاروق اعظم کا یہ جواب سن کر ان صحابی نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہاں تو بعد میں جائیں، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لیں، آپ کا بھائی، آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن بھی اسی نام، اسی محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اسی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سنا تھا اور زیادہ جلال میں آ گئے، اور زیادہ غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں ہی محمد کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، میرے گھر میں ہی ان کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ وہاں تو نہیں گئے، اپنے بہن کے جاتے ہیں، جانے کے بعد کیا دیکھا، دروازہ بند ہے، بہن نے دروازے کو کھولا، دیکھا بھائی جلال میں ہے، سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ تو ارادہ ہوگا۔ اللہ اکبر، بہن نے کہا کیوں آنا ہوا ہے، کیا ارادہ رکھتے ہو؟ عمر فاروق اعظم نے کہا میں نے سنا ہے آپ نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، ہمارے جو ہے باپ دادا کا دین آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے کہا تھا اور آپ کے بہنوئی نے کہا تھا ہاں عمر، ہم نے باطل دین کو چھوڑ دیا ہے اور اب حق دین کو اپنا لیا ہے، ہم نے باطل خداؤں کو چھوڑ دیا ہے اور حقیقی خدا کو اپنا لیا ہے، ہم نے ایک خدا کو مانا ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ سنا اور زیادہ جلال میں آئے، مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہن نے کہا تھا اے خطاب کے بیٹے، آپ کے والد کا نام خطاب ہے، آپ کا نام عمر ہے، اے خطاب کے بیٹے، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی کی میں بھی بیٹی ہوں، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی کا میں نے بھی پیا ہے، جو
जो है खून तेरी रगों में दौड़ता है वही मेरी रगों में दौड़ता है। तू हमें मारे चाहे जितना मार, ये जान तो जा सकती है लेकिन मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छूटेगा। ये जान तो जा सकती है लेकिन ईमान से हाथ को नहीं छोड़ना है। जब इतने तेवर देखे आपने कहा फिर बता तो सही वो ईमान वाला नबी है तो है कैसा, फिर बता तो सही। तो अभी पढ़ रही थी तो क्या पढ़ रही थी बता तो जरा, फिर वो है वो मोहम्मद अरबी है तो है कैसा। अल्लाह अकबर। अब आपकी बहन ने कहा अल्लाह अकबर कि आप चलें उस नबी की बारगाह में। आपके बहनों ही आपको लेकर नबी की बारगाह में जाते हैं। हुजूर सरवरे कायनात किसी के घर पर आराम फरमा रहे हैं। जैसे ही दरवाजे पर जो सहाबा मुकर्रर थे हुजूर की हिफाजत कर रहे थे, उन्हीं में हजरत अमीर हमजा भी है। उन्होंने देखा तशरीफ लेकर हुजूर की बारगाह में और हुजूर की तरफ उमर आ रहे हैं, तलवार हाथ में है। वो तो सोच रहे थे आज जो है उमर हुजूर के लिए गलत इरादा रखता है। अमीर हमजा ने तलवार को खींचा, यारीजा पेश किया या रसूल अल्लाह, अगर आज उमर ने जरा सी भी गुस्ताखी कर दी तो उसकी गर्दन इस तलवार से उड़ा दी जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया ए अमीर हमजा, आज उमर अपने जो है सरों को देने नहीं आ रहा है बल्कि अपने सर को कदमों में झुकाने आ रहा है। ए अमीर हमजा, आज देखते तो चले हुजूर की बारगाह में उमर फारूक आजम आते हैं। क्या देखा, हुजूर का चेहरा देखना था, देखते रह गए। हुजूर की वो चेहरे वो दुहा पर नजर पड़ी, देखते रह गए। और आपने कहा या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाएं और ईमान में और इस्लाम में दाखिल फरमाएं, कलमा पढ़ाएं और मुझे भी मुसलमान बना लें। अब तक लोग सोच रहे थे उमर फारूक आजम ने हुजूर की गर्दन को उड़ा दिया होगा, हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ उमर अब हुजूर की गर्दन उड़ाने के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्दन को हुजूर के कदमों में कुर्बान करने आ रहा है। या रसूल अल्लाह, आज तक मैं कुफ्फारों के साथ रहा, आज तक मैं उन लोगों के साथ रहा था, वहां भी मेरी बात जो है वहां भी मेरी पहलवानी का मामला था। अब तक आप इबादत जो है छुप कर रहे थे, आज के बाद इबादत छुप कर नहीं होगी बल्कि खुले आम होगी। उस दिन का मामला ये था कि खुले आम आसान कर दी गई है और खुले आम अल्लाह के महबूब ने नमाज को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती शोएब रजा अहमदी, मुफ्ती शोएब रजा अहमदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान लाने में 40वें हैं। आपसे पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे और हजरत उमर ने जैसे ही ईमान ले आए तो अल्लाह के महबूब के हाथों पर कलमा पढ़ने वालों की तादाद 40 हो गई। अब जो है आप 40वें हो गए और आपने इरशाद फरमाया, आपने अरीजा पेश किया या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर हैं? हुजूर ने फरमाया हम ही हक पर हैं पूरी रूए जमीन पर। तो आपने कहा या रसूल अल्लाह, आज तक तो छुपकर इबादत होती रही, आज तक तो छुपकर आप जो करना चाहे करते रहे, लेकिन अब छुपकर इबादत नहीं होने वाली। जिस डर से जो है छुपकर नमाज इबादतें होती थी, आज के बाद खुलकर नमाजों को अदाया किया जाएगा, आज के बाद खुलकर जो है मतलब इबादत कर दी जाएगी। यही उमर फारूक आजम है। हुजूर ने एक दिन पहले दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब। ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब को, अल्लाह उमर बिन खत्ताब को ईमान की दौलत अता फरमा। और आपने ये दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तारीख ने मुताला किया था, जैसे ही उमर बिन खत्ताब ईमान लेकर आए हैं, सहाबा खुद बयान करते हैं उस दिन से तो ऐसा था जैसे अल्लाह ने इस्लाम में और ताकत अता फरमा दी हो। ऐसा लगता था कि अब तो इस्लाम में इज्जत की और बढ़ोतरी हो गई हो। ये वही उमर फारूक आजम हैं। जैसे ईमान लेकर आए, लाने के बाद अबू जहल के दरवाजे पर गए जो आपका रिश्तेदार लगता था, और जाने के बाद कहा ओ अबू जहल निकल के आ बाहर, क्या मामला है? उसने कहा देख सुन ले, आज तक जिस मोहम्मद अरबी की तौहीन तू करता रहा है, आज तक जिसको तू बुरा कहता रहा है, आज के बाद अगर तेरी जुबान से
ذرا سی بھی ان کی بارگاہ میں توہین کے لفظ کو سن لیا تو تیری جو ہے گردن میری تلوار فیصلہ فرمائے گی آج کے بعد۔ اور آپ اعلان کرتے پھرتے ہیں گلیوں میں، کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوائے کروانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے؟ لوگوں سے یہ اعلان کرتے ہیں اگر آج کے بعد اسلام پر کسی نے بھی انگلی اٹھائی، آج کے بعد اگر ایمان کے بارے میں کسی نے بھی کچھ کہا تو اس کو جو ہے اس طرح مارا جائے گا کہ بیویوں کو بیوائیں کر دیا جائے گا، اس کو مار کر بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی کفاروں نے سنا کہ اب عمر بھی اسلام لا چکے ہیں تو وہ تو ہل کر رہ گئے اور وہ تو تھرا کر رہ گئے۔ یہی عمر فاروق اعظم ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے بڑی شانیں آپ کی بیان فرمائیں۔ آؤ ایک دو جھلکی سنیں آپ کی کیا شان ہے۔ ایک مرتبہ نا حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے اور حضور کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جبرائیل کون ہیں؟ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، یہ سید الملائکہ ہیں، یہ مکین سدرۃ المنتہا ہیں۔ یہی جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کا کام یہی ہے اللہ کی باتیں نبیوں تک پہنچانا اور نبیوں کی باتیں خدا تک پہنچانا۔ یہ یہی ڈیوٹی پر لگے رہتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت عمر آئے۔ جیسے عمر آئے نا حضور مسکرانے لگے۔ پتا چلا عمر آتے ہیں تو حضور مسکرا جاتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر حضور مسکرا جائیں اور جب حضور مسکراتے ہیں تو کائنات مسکرانے لگتی ہے، جب حضور مسکراتے ہیں تو کائنات میں بہار پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ میرا عمر آ رہا ہے، کہ اس کے بارے میں بھی کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی مقدار کی عمر عطا فرمائے، اور حضرت نوح ایک نبی ہیں، ان کی عمر 900 سال یا 950 سال کی عمر ہوئی ہے، آپ عریضہ پیش کرتے ہیں جبرائیل امین یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی مقدار کی عمر عطا فرمائے اور پھر آپ مجھ سے کہیں کہ اپنے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کی تعریف کرو، تو یا رسول اللہ میری 900 یا 950 سال کی عمر تو کم پڑ سکتی ہے، لیکن عمر کی تعریف کبھی کم نہیں ہو سکتی، عمر کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ تو کریں جو 900 یا 950 سال تک تعریف کریں تو ان کی تعریف جو ہے مطلب نہ ہو پائے، وہ سال اور عمر ختم ہو جائے، تو آپ اندازہ کریں اس عمر کا مقام کیا ہوگا، اس عمر کا شان کا معاملہ کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بات اور عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین والے عمر کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے عمر کو پہچانا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ زمین والے ان کے قدر و قیمت کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا آسمان والے ان کی قدر و قیمت کو پہچانا کرتے ہیں۔ ارے جس کا چرچا آسمانوں میں بھی ہو رہا ہو، جس کی باتیں آسمانوں میں بھی ہو رہی ہوں، جس کا ذکر اللہ نے توریت میں بھی رکھا تھا، یہ توریت ایک کتاب ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے۔ ارے جس کا ذکر اللہ نے زبور پر ہی رکھا ہو، یہ زبور ایک کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ ارے جس کا ذکر اللہ نے انجیل میں بھی رکھا ہو، یہ بھی ایک کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ یہ وہی جو ہے اللہ کا پیارا بندہ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں بھی رکھا ہو، اللہ نے اپنے محبوب کی زبانوں پر بھی رکھا ہو۔ یہ وہی عمر ہے جس کا ذکر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر رہے ہیں، آج ہم یہاں منا رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو کریں، میرے نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے جو ہے انعقادات جو ہے کانفرنسوں میں عمر کا نام لے کر اپنی محفلوں کو سوارا کیا جائے، اپنی محفلوں کو آراستہ کرو۔ عمر کا نام جہاں لیا جاتا ہے وہ محفل بھی سنور جاتی ہے، محفل والے بھی سنور جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں جن کی شان اور ملاحظہ کریں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ وہی عمر ہے کہ جس کی شان کے مطابق یا جس کی رائے کے مطابق، حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں کئی آیتوں کا نزول عطا فرمایا۔ آپ ذرا دیکھیں حضور کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں
اور حضور کی بارگاہ میں لوگ باہر کے بھی آ کر بیٹھتے تھے. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا. حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم عطا فرمائیں تاکہ یہ لوگ جو باہر کے آتے ہیں یہ پردے میں ہی رہیں. اللہ اکبر. آپ کو اتنا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے پردے کی آیت کا نزول عطا فرما دیا. اتنا کہنا تھا, پردے کی آیت نازل ہو گئی اور میں نے جو آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, یہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں ہے. آپ جا کر دیکھیں. میرے جو ہے نبی کے پیارے صحابی حضرت عمر نے عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر مقام ابراہیم کو ہماری جانماز بنا دی جائے, ہمارا مصلی بنا دیا جائے. اتنا کہنا تھا, اللہ نے آیت کا نزول عطا فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, کہ او اے محبوب ہم نے مقام ابراہیم کو تمہارے لیے مصلی بنا دیا ہے. ادھر فاروق اعظم کہتے ہیں, اپنی رائے پیش کرتے ہیں, اللہ ادھر آیتوں کا نزول عطا فرماتا ہے. وہ کیا عمر ہوگا نا جس کی رائے, جس کے مشورے, جس کی جو ہے مطلب رائے کے اوپر اللہ آیتوں کا, قرآن شریف میں آیتوں کا نزول عطا فرماتا ہے. قرآن شریف میں آیتیں اتر رہی ہیں. یہ وہی صحابی ہیں, خلیفہ دوم ہیں, بہت بڑی شان ہیں. کرامتوں میں سے ایک دو کرامت سنیں اور بات کو پھر سمیٹتے ہوئے چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ مصر کا جو ہے دریائے نیل, اس کا مقام یہ تھا جب زمانے جاہلیت میں جب اس کو جو ہے چلایا جاتا دریا کو, تو وہاں کسی نہ کسی کو انسان کو ڈالا جاتا اور وہ ڈالنے کے بعد پھر دریا بہ اٹھتا تھا. اللہ اکبر. مصر فتح ہو چکا ہے, مسلمانوں کے قبضے میں ہے. جیسے ہی مسلمانوں کے قبضے میں آیا, وہاں کے لوگوں نے کہا دریائے نیل میں کچھ ڈال دیا جائے ورنہ یہ سوکھ جائے گا, پانی ختم ہو جائے گا. آپ وہاں ایک صحابی ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ایسے کسی انسان کو ناجائز جو ہے مطلب نہیں بھیجیں گے, کسی انسان کو وہاں نہیں بھیجا ہوگا. اللہ اکبر. دریا خشک ہو گیا, دریا سوکھ گیا. ان صحابی نے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں خط لکھا اور عزیزہ پیش کیا, اے امیر المؤمنین دریا سوکھ گیا ہے, ان لوگوں نے کہا تھا یہاں کچھ ڈال دیا جائے ورنہ یہ سوکھ جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم نے خط میں لکھ کر ایک خط اندر کو لکھا اور کہا ان صحابی سے جاؤ اس خط کو دریا میں ڈال دینا. جیسے ہی اس خط کو دریا میں ڈالنے سے پہلے ان صحابی نے اس کو کھول کر دیکھا, اس میں لکھا ہوا تھا, اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو آج جاری ہو جانا, اور اگر تو لوگوں کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو تجھ سے میرا کوئی معاملہ نہیں ہے. ادھر دریا میں آپ نے خط کو ڈالا ہے, ابھی کچھ دیر ہوئی ہے کہ خط کو دیکھ کر دریا میں پانی ہی پانی ہو گیا ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. آ رہا ہے, ارے یہی عمر فاروق اعظم ہے. ایک بڑھیا آپ کے پاس آتی ہے, اس کا تیل زمین نے پی لیا تھا, آپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے امیر المومنین میں بڑی غریب ہوں, میں تیل لا رہی تھی, راستے میں گری, تیل زمین پر گر پڑا اور اس تیل کو زمین نے پی لیا ہے. اب بتا میں جو ہے تیل کو کہاں سے حاصل کروں. آپ نے کہا چل لے کر میرے ساتھ, پتا کہاں کی زمین نے تیل کو پیا ہے. وہ بڑھیا امیر المومنین کو لے کر آتی ہے ایک وہاں جگہ پر جہاں اس کے تیل کو زمین نے اپنے اندر پی لیا تھا. اللہ اکبر. آج ان لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے, جو صرف 8ویں دن مسجد کا دروازہ دیکھتے ہیں, ان کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے, ان کے لیے بڑی وعید ہے اس بات میں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم آئے, آنے کے بعد کہا اے زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا, اے زمین کیا میں تیرے اوپر عدل نہیں کرتا. اگر واقعی میں انصاف کرتا ہوں, اگر واقعی میں عدل کرتا ہوں تو اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دینا, اس بڑھیا کے تیل کو لوٹا دینا. ابھی بھی زمین سے تیل آ نہیں رہا ہے. آپ نے پھر کہا تھا اے زمین اگر تو نے آج اس بڑھیا کے تیل کو واپس نہیں کیا تو تیرے اندر میں بے نمازی کو دفن کرنا شروع کر دوں گا, تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دیا جائے گا. زمین نے اللہ اکبر حالت تصور میں کہا تھا اے عمر میں اس بڑھیا کا تیل تو واپس کر سکتی ہوں لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنے اندر بے نمازی کو دفن کروں.
مجھے یہ گوارا نہیں میرے اندر بے نمازی دفن کر دیا جائے۔ عمر نے کہا تھا اگر چاہتی یہ ہے کہ بے نمازی نہ دفن کروں، آج ہی اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دے۔ اللہ اکبر! دیکھنے والوں نے دیکھا تھا اس زمین نے جس بڑھیا کے تیل کو پیا ہے بڑی آسانی کے ساتھ تیل کو اوپر کر دیا، تیل کو واپس کر دیا، اور یہ آواز دے رہی تھی زمین، اے عمر امیر المومنین، میں تیل تو واپس کر سکتی ہوں لیکن اپنے اندر کبھی بھی بے نمازی کو دفن ہونا گوارا نہیں کر سکتی، کبھی بھی میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میرے اندر بے نمازی کو دفن کر دیا جائے۔ آپ اندازہ تو کریں زمین بھی قبولنے کو تیار نہیں ہے کن لوگوں کو؟ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، جو 8ویں دن نماز پڑھتے ہیں ان کو نمازی نہیں کہا جاتا ہے، جو جمعہ نماز پڑھتے ہیں ان کو نمازی نہیں کہا جاتا ہے، جو 5 وقتہ بجماعت نماز کو ادا کرتے ہیں اسی کو نمازی کہا جاتا ہے، اسی کو نماز پڑھنے والا کہا جاتا ہے۔ یہی عمر فاروق اعظم ہیں جنہوں نے بڑی کرامتیں ظاہر فرمائی ہیں، جن کا بڑا مقام ہے۔ آئیں ان کی شہادت کو سنتے چلیں اور اس کے بعد اپنی بات کو پورا کرتے چلیں۔ عمر فاروق اعظم خلیفہ بنتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم ابھی اپنے رسول کے زمانے میں ہیں، معلوم ہے حضور کے زمانے میں حضرت عمر فاروق اعظم ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی کرے، ذرا سی توہین کرے، آپ اپنی ایک دم تلوار نکالتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ اجازت تو دیں تاکہ میں اس کی گردن کو اڑا دوں، اس کے سر کو قلم کر دوں، اس لیے کہ یا رسول اللہ کوئی ذرا سی بات آپ کے بارے میں کہے یا اسلام یا ایمان کے بارے میں کہے تو عمر کو وہ گوارا نہیں ہوتا ہے۔ عمر اس کا حساب اور کتاب اسی سے کرتا ہے۔ ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے ہیں، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ لڑے ہیں۔ اللہ اکبر! یہی عمر فاروق اعظم ہیں جو خلیفہ دوم ہیں، آج بھی حضور کے پہلو میں دفن کر جو ہے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا سنیں، حضور سرور کائنات کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، 2 سال کم و بیش آپ خلیفہ بنے رہے، اس کے بعد آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کا وصال ہوا حضرت عمر فاروق اعظم بادشاہ بن گئے، خلیفہ بن گئے۔ آپ نے نا اپنی دور خلافت میں بڑے بڑے شہروں کو فتح کیا، بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا۔ آج بڑے بڑے اچھے لباس ہمارے پاس ہیں، آج بڑے بڑے اچھی باتیں ہمارے پاس ہیں، آج بڑے عیش و عشرت میں ہم اپنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم بادشاہ ہیں دور کے، جو ہے خلیفہ بنے ہوئے ہیں۔ میں آج بھی اپنے جو ہے مطلب ملکوں کے پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، اگر آپ کو حکمران بننا ہے نا، اگر آپ کو حاکم بننا ہے تو آؤ حضرت عمر کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو، آؤ حضرت عمر کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو۔ کہنے والے نے کیا کہا تھا، اگر عمر کچھ دنوں اور خلیفہ بنے رہتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام نظر آتا، ایمان ہی ایمان نظر آتا۔ کہنے والے نے کہا تھا آج بھی اگر عمر جیسا خلیفہ یا حاکم دنیا میں آ جائے تو دنیا میں اللہ امن اور سکون عطا فرما دے، آج بھی ان جیسا آ جائے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سنیں، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنتے ہیں، آپ راتوں رات پوری رعایا کی دیکھ بھالی کرتے، پوری رات گشت کرتے، کوئی بھوکا تو نہ رہ گیا، کوئی پیاسا تو نہ رہ گیا۔ ایک مرتبہ بڑی جلدی سے آپ اللہ اکبر کبیرہ اپنے جو ہے خلافت والی مسند کو چھوڑ کر سوار ہو کر جاتے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا عمر اتنی جلدی میں کہاں جانا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اونٹ ہے اور اس اونٹ کی تھوڑی جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس کو جلدی سے دیکھنا ہے، کیونکہ اگر اے علی میری دور خلافت میں کوئی بکری کا بچہ بھی مر گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پیشی ہوگی میری؟ آج تو انسانوں کے انسان مر رہے ہیں، حاکموں کو حکمرانوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، چاہے دنیا مر جائے، دنیا ختم ہو جائے۔ یہ عمر فاروق اعظم کا دور تھا کہ جس کے دور میں جانوروں کو بھی جو ہے آسانیاں پیدا ہوئی تھی، جس کے دور میں جانوروں کو بھی بڑی اچھی زندگیاں عطا ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! یہی عمر فاروق اعظم ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں
اللہ اکبر، لوگوں کے وظیفے مقرر فرمائے، اللہ اکبر، یہی عمر فاروق اعظم ہیں۔ بیت المال سے آپ نے لوگوں کے مقرر جو ہے وظیفے فرمائے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا یہی ہے، آپ کم و بیش 10 یا 12 سال خلیفہ بنے رہے ہیں، نڈر ہو کر خلافت کی ہے، بادشاہت کی ہے تو ایسی کی ہے کہ کفار ان کے نام سے ہی کانپا کرتے تھے، کفار ان کے نام سے تھرا جاتے تھے۔ جس گلی سے، جس جو ہے محلے سے، جس جو ہے جگہ سے عمر فاروق اعظم گزر جاتے تھے، اس گلی سے شیطان بھی بھاگتا ہوا نظر آتا تھا۔ جس گلی سے عمر گزر جاتے تھے، اس گلی سے انسانوں کا شیطان تو بھاگتا ہی بھاگتا تھا، بلکہ جناتوں کا شیطان بھی بھاگ جاتا تھا۔ یہ وہی عمر فاروق اعظم ہیں جن کو امام العادلین کہا جاتا ہے، غیظ المنافقین کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، 40ویں نمبر پر ایمان لانے والے، جن کے والد کا نام خطاب ہے۔ یہی عمر فاروق اعظم ہیں جنہوں نے اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آپ ذرا شہادت سنیں، کس طرح آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ پوری سلطنت میں آپ نے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے برتاؤ کیے، پوری سلطنت میں آپ نے عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بڑے بڑے اچھے برتاؤ کیے۔ آج لوگ نا صرف علی علی کا جو نعرہ لگاتے ہیں، صرف علی علی کی جو بات کرتے ہیں، وہ عمر فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق کو تو بیان ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہی عمر فاروق اعظم ہیں جو امام حسن اور حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں، سنیں ذرا۔ یہی عمر فاروق اعظم ہیں کہ جن سے امام حسنین کریمین کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ نا حضرت عمر فاروق اعظم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے بتا رہے ہیں۔ اسی دوران دروازے پر امام حسن آئے یا غالباً امام حسین آئے۔ جیسے دیکھا دروازے پر اور بھی لوگ کھڑے ہیں، آپ واپس چلے گئے کہ چلو پھر آئیں گے، پھر ملیں گے۔ جیسے آپ واپس چلے گئے، حضرت عمر فاروق اعظم کو پتہ چلا، آپ اٹھنے کے بعد فوراً آئے اور آنے کے بعد امام حسن سے کہا، امام حسین سے کہا، آپ کیوں نہیں آئے مجھ سے ملنے کے لیے، آپ کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ انہوں نے عریضہ پیش کیا، اے امیر المؤمنین، ہم آئے تو تھے، لیکن جیسے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ بزی ہیں، آپ مصروف ہیں، تو ہم چلے گئے، ہم نے سوچا ہم بعد میں آ جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے امامہ کو اتارا اور ان کے قدموں میں رکھنے کے بعد کہا تھا، اے جو ہے میرے نبی کے پیارے نواسو، اے میرے آقا کے پیارے نواسو، یہ میرے سر پر جو بال دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے سروں پر جو بال جمے ہوئے ہیں، یہ تمہاری ہی وجہ سے جمے ہوئے ہیں۔ مفسر اس کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم کہنا چاہ رہے تھے، اے میرے پیارے نبی کے پیارے نواسو، ہمیں جو صدقہ ملتا ہے وہ آپ کی وجہ سے ملا کرتا ہے، صدقہ ملی ہے وہ آپ کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ جب چاہو آ سکتے ہو، جب چاہو مل سکتے ہو، آپ کے لیے کوئی منادی نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی روک ٹھوک نہیں ہے۔ یہی عمر فاروق اعظم کے بیٹے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے اور امام حسین ہیں، آپس میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے بچوں میں کچھ بات ہوتی ہے۔ امام حسین نے کہا، تو بھی میرا غلام ہے اور تیرا باپ بھی میرا غلام ہے، تو بھی میرا غلام ہے۔ کس سے کہا؟ عمر فاروق اعظم کے بیٹے سے، عبداللہ ابن عمر سے، تو بھی میرا غلام ہے، تیرا باپ بھی میرا غلام ہے۔ وہ دور خلافت کی بات تھی، بیٹے ایک دم آئے اپنے باپ کی بارگاہ میں اور کہا، اے میرے بابا جان، آج امام حسین نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ مجھے بھی اپنا غلام کہا ہے، چلیے مجھے کہہ دیتے تو ٹھیک تھا، لیکن آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ کو بھی اپنا غلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم نے سنا تو دل خوش ہو گیا، چہرے پر مسکان آ گئی، آپ خوشی سے مسرت سے بولے، واقعی امام حسین نے ایسا کہا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا، آپ کو تو غصہ آنا چاہیے تھا اور آپ تو خوش ہو گئے، آپ کو تو جو ہے جلال میں آنا چاہیے تھا، آپ خوش ہو گئے۔ ارے وقت کے بادشاہ کو غلام بتایا جا رہا ہے، وقت کے امیر المومنین کو غلام بتایا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے بیٹے، وہ کوئی عام نہیں ہے جو مجھے اپنا غلام کہہ رہا ہے، بلکہ چلو مجھے پاس اس کو لے کر چلو۔ اور آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں، امام حسین آپ نے جو کہا ہے آپ اس کو لکھ کر دے سکتے ہیں؟ جو آپ نے کہا ہے آپ اس کو لکھ کر دے سکتے ہیں؟
امام حسین نے کہا جو میں کہہ سکتا ہوں وہ لکھ بھی سکتا ہوں. آپ نے لکھ کر دے دیا تو بھی میرا غلام ہے اور تیرا باپ عمر بھی میرا غلام ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. کہنے کے بعد آپ نے کہا اے میرے بیٹے اب میری وصیت سن. اگر میرا انتقال ہو جائے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہی جو میرا پرچہ ہے جس پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام حسین نے مجھے اپنا غلام کہا ہے اس کو میرے کفن میں رکھ دینا. بیٹے نے کہا بات ابھی تک نہیں سمجھ پائی ہے. مجھے غلام کہا آپ کو غلام کہا. غصہ آنا چاہیے تھا. آپ کو پیار آیا آپ ان کے پاس گئے اور اس سے لکھوایا. کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آتا. اب عمر کا جواب سنو. عریضہ پیش کرتے ہیں اے میرے جو ہے بیٹے باز در اصل یہ ہے وہ جو ہے نہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ انہی کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ. میرے نبی نے فرمایا یہ حسن اور حسین جو ہے نا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ حسن اور حسین جو ہے نا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اے میرے بیٹے اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو میرے جو ہے کفن میں رکھ دینا. کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. رب پوچھے گا عمر بتا دنیا سے کیا لے کر آیا ہے. اے عمر بتا کیا لے کر آیا ہے. تو اے میرے بیٹے میں اپنی نمازیں نہیں پیش کروں گا اپنی عبادتیں نہیں پیش کروں گا بلکہ یہی کہوں گا اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب کے نواسے کا غلام بن کر آیا ہوں. میرا ایمان بولتا ہے میرا وجدان بولتا ہے اللہ اسی غلامی کی بدولت میری مغفرت بھی فرما دے گا اور مجھے جنت بھی عطا فرمائے گا. اتنا سننا تھا. بیٹے بھی مسکرا جاتے ہیں اور بیٹے بھی اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہیں. اور یہی فاروق اعظم ہیں جنہوں نے کہا تھا ارے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور کوئی سردار کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا. جس کو سردار کہے گا اسی کو اللہ جنت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. شہید اعظم کانفرنس شہید اعظم کانفرنس مفتی شعیب رضا احمدی مفتی شعیب رضا احمدی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اچھا لوگ آپس میں انہیں بانٹتے ہیں. عمر فاروق اعظم کی توہین کرتے ہیں ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں اور عمر فاروق اعظم حضرت علی کے داماد ہیں. آپ کو میں بتاؤں حضرت علی کی ایک بیٹی ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا کے وطن سے ہوئیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے نکاح میں ہیں. اب آپ ذرا بتائیں وہ آپس میں اتنے خاص رشتہ دار ہیں اور وہ آپس میں ان کا الگ جو ہے معاملہ ہے کہ حضرت علی خود بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہوتا تھا کہ عمر جو بھی رائے پیش کرتے ہیں اللہ اسی رائے کے مطابق آیت کا نزول عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت علی ان کی تعریف کریں عمر فاروق اعظم حضرت علی اور امام حسین کی تعریف کریں اور آج یہاں پر ہم لڑیں آج یہاں پر ہم انہیں بانٹیں آج ہم یہاں پر انہیں الگ سلگ کہیں تو یہ تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا. وہ آپس میں رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بڑے بڑے مقامات ہیں. اس لیے ہم وہی ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو بھی اتنا ہی مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی اتنا ہی مانتے ہیں. میرے امام نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. میں صحابہ کا بھی دامن ہے اور اہل بیت اطہار کا بھی دامن ہے. ہمیں ادھر نہیں جانا ہے نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے. جو ہمارے صحابی کو برا کہے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے. ارے جو ہمارے باپ کو برا کہہ دے ہم اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تو جو حضور کے صحابی کے بارے میں کچھ کہے تو کون ایسا مسلمان ہے جو اس سے بات کرنا گوارا کرے گا. کون ایسا مسلمان ہے جو اس کے پاس بیٹھنا گوارا کرے گا. نہیں نہیں جو صحابہ کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا. جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا. اب شہادت سن لیں اور اس کے بعد بات کو پورا کریں. یہی عمر فاروق اعظم ہیں جنہوں نے اپنی سلطنت اپنی خلافت بڑی شان اور شوکت کے ساتھ چلائی ہے. بڑی باتیں ابھی رہ گئی باتیں کرنے سے ٹائم اب اجازت نہیں دیتا. بات کو مکمل کریں اور اختتام کرتے ہیں. یہی فاروق اعظم ہیں کہ جن کا مقام اللہ اکبر حضور سرور کائنات بیان کرتے
हैं, अबू बकर बयान कर रहे हैं, उमर फारूक आजम का मकाम हजरत उस्मान और अली बयान कर रहे हैं। अब आपकी शहादत बड़ी जो है अजीब होती है। अल्लाह अकबर, आपका ये तरीका था। और मैंने एक बात बताई थी ना, हम बड़े बड़े नए नए कपड़े पहन रहे हैं, हम बड़े ऐशो इज्जत में रहते हैं। ये वक्त का बादशाह था, ये वक्त का खलीफा था, मालूम है, वही फटा पुराना एक ही जुब्बा था, उसको ही धो लेते, उसको ही पहन लेते। एक मर्तबा जुमे में आप देर हो गए, देर से आए, जैसे ही देर से आए ना, लोगों ने कहा ए उमर जल्दी आया कर, तू खलीफा है तो उसका मतलब ये नहीं कि तेरी वजह से हम जुमे की नमाज को लेट करें। उमर फारूक आजम ने खामोशी से नमाज पढ़ी और उसके बाद लोगों ने क्या देखा कि आपका जुब्बा गीला था, आपका जुब्बा अभी नरम है। आपने देखा कि जुब्बा गीला क्यों है? उमर फारूक आजम ने कहा था, आपने मुझसे कहा था ना जल्दी आया कर, मुझे देर किसी अपने काम में नहीं होती, मुझे देर किसी काम में नहीं होती, बल्कि मुझे देर इसी वजह से हुई है कि मैंने आज यही एक मेरे पास जुब्बा है, इसको मैंने धोकर डाला है। आज सूरज नहीं निकल पाया, आज सूरज ना निकलने की वजह से मेरे जुब्बे में सूखने में देरी हो गई, इसी वजह से मैं देर से आया। और अभी भी देख लो, ये सबूत है कि मेरा जुब्बा अभी भी पानी में गीला नजर आ रहा है। जैसे लोगों ने सुना ना, तो आपके लोगों के आंखों में आंसू आए कि वक्त का खलीफा है, जो है मतलब कई सौ मील पर जो है हुकूमत करता है, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े मुल्क जिसकी दारुल हुकूमत में है, वो जो है बादशाह एक ही जुब्बा पहनकर अपना गुजारा कर रहा है, एक ही जुब्बा पहनकर अपने शबो रोज गुजार रहा है। मालूम है, उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े बादशाह आते थे, तो सहाबा ने मशवरा किया, यार ऐसा करो, उमर फारूक आजम से कहो कि अब तो अमीरी है, हुजूर के जमाने में गरीबी थी या अबू बकर के जमाने में गरीबी थी, अब तो हमने बड़े शहर फतह कर लिए, अब तो अक्सर पूरी दुनिया पर हमारा ही कब्जा है, अब तो उमर से कहो ना कि उमर आप अच्छा लिबास बना लें, ताकि जो बड़े बड़े बादशाह आते हैं ना, उनके सामने हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा बादशाह तो वही जो है पुराना कपड़ा पहने और वो बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं। लोगों ने मशवरा किया कि ये जो है बात उमर से कही जाए। अब मशवरा तो हो गया और लोग आपस में कहते हैं कि मशवरा तो कर लिया, लेकिन उमर से कहेगा कौन, शेर की मूंछों को पकड़ेगा कौन, शेर से बात करेगा कौन? इसलिए कि सबको पता था बड़े जलाली सहाबी हैं, बड़े ही ज्यादा जलाली हैं। हजरत अली के पास गए, हजरत अली से कहा, आप उमर फारूक आजम से बात करते हैं, आप कहो ना कि ये जो है जुब्बा और बना लें, कोई नया जुब्बा ले लें। हजरत अली ने कहा था, और बात होती तो मैं कह देता, इसके अलावा कोई बात होती तो कह सकता था, लेकिन ये वाली बात भी मैं उमर फारूक आजम से नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक मशवरा दे देता हूँ। मशवरा ये है कि हमारी और सबकी माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के पास जाओ, वो कहेंगी तो उमर फारूक आजम उनकी बात जरूर मान लेंगे। अल्लाह अकबर। सारे लोग हजरत आयशा के पास गए, अरीजा पेश किया, पूरा वाकया बयान किया। हजरत आयशा ने उमर फारूक आजम को बुलाया। उस वक्त भी उमर फारूक आजम लोगों से बातें कर रहे थे, अपनी जो है हुकूमत के बारे में बता रहे थे। इतने में जैसे ही सुना कि हुजूर के घर से पैगाम आया है, आप एकदम उठ गए, एकदम खड़े होकर पहुंचे, बदस्ता बैठ गए, अरीदा पेश किया, ए मेरी अम्मी कि मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? हजरत आयशा ने फरमाया था, ना ना उमर, आप टाइम पर आ गए हैं। अल्लाह अकबर। ये इसी वजह से प्यार है उनसे, इसलिए कि वो जो है हमारे नबी की बीवी है ना, वो हमारी माँ है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा ने कहा, ए उमर, आप एक और कोई जुब्बा बना लें ताकि जो है लोगों से मिलने में जो है और ज्यादा अच्छा लगे। हजरत उमर ने अरीदा पेश किया था, आप कहती हैं तो बना तो लूंगा, लेकिन आप अंदाजा तो करें, मेरे नबी जब तक रहे वो भी वही फटा पुराना पैबंद लगे हुए जुब्बे पहनते रहे, आपके बाबा अबू बकर भी ऐसी रहे। क्या आपको ये गवारा है कि मेरा महबूब तो कोई ऐसा कपड़ा ना पहनते थे, मेरे महबूब तो अच्छे से अच्छे ऐसा कोई नहीं नजर आता, ना अबू बकर सिद्दीक ने पहना। आप बताओ फिर मैं कैसे पहन सकता हूँ कि दिल से मैं उसको कपड़ों को पहनूंगा। और यही उमर फारूक आजम है जिन्होंने इस तरह की बातें करने के बाद आपकी शहादत भी यूं ही होती है। आपके बारे में आता है, खाना भी ना या तो 7 लुक़मे या 9 लुक़मे खाते थे, या तो
7 लुकमे या 9 लुकमे खाते थे, हम तो यहाँ 7-7 प्लेटें साफ कर देते हैं। 9-9 प्लेटें खूब अच्छा है खाइए, लेकिन कम से कम उस खाने का हक तो अदा कीजिए। जो रब खिला रहा है उसकी बातों पर तो अमल कीजिए। खाने से मैं नहीं कहूँगा कि आप भी 9 लुकमे खाएं या 7 लुकमे खाएं, लेकिन जितना अल्लाह ने दिया है खूब खाएं। अल्लाह देता है खूब खर्च करें, अपना खूब ऐशो इशरत में रहें, लेकिन जो अल्लाह दे रहा है तो उसका हक भी तो अदा करें ना, उसके हकाम पर अमल भी तो करें ना। 7 या 9 लुकमे खाते थे, इतना रोते थे रब के जो है गजब से, जबकि हुजूर ने फरमाया था उमर तुम जन्नत में जाओगे। उमर को जन्नत का चराग कहा जाता है, अल्लाहु अकबर। लेकिन इतना रोते थे ना, इतना रोते थे कि रोने की वजह से आपके आंखों के नीचे जो है ऐसी काली काली लकीरें खिंच गई थी, जिसको जो है बार बार आंसू आने की वजह से, बार बार पानी आने की वजह से वो जो है आंखों में काली काली लकीरें खिंच गई थी। इतना गजब में अल्लाह अकबर, रब के गजब से बड़ा रोते थे, अल्लाह अकबर। अब शहादत यूं ही होती है जैसे ही आप फजर की नमाज के लिए मस्जिद को जा रहे हैं, आपका तरीका था कि आप पूरी रात को गश्त करते, सब में देखते कौन भूखा रहा है, कौन जो है क्या कर रहा है, और उसके बाद ही आप तहज्जुद के वक्त अपने घर वालों को उठाते, चलो लोगों नमाज तहज्जुद का वक्त हो चुका है, चलो नमाज तहज्जुद करें। ये नफल नमाज है, हम तो फर्जों से दूर हैं, नफल तो कहाँ हमारे पास आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। फजर की नमाज के लिए गए हैं, जैसे ही गए हैं ना, फिरोज नामी एक जो है मजूसी था जो आग की पूजा करता था, उसने आपको जो है कत्ल और शहीद करने का मनसब बनाया, मंसूबा बनाया है। अल्लाह अकबर। नमाज जमात खड़ी होने से पहले उमर फारूक आजम खड़े होते और कहते थे चलो लोगों सफ़ों को सीधा कर लिया जाए, सफ़ों को दुरुस्त कर लिया जाए। जैसे आप खड़े हुए वो आपके पास में ही बैठा था, खंजर में आपके जहर भी उसने जो है मिलाया था। उसके बाद बड़ी दर्दनाक जो है तरीके से आपके वार करता है, आपको जो है जख्म पहुंचा देता है, और आप पर वार करने के बाद वही मजूसी अब निकलते हुए और भी 13 लोगों पर हमला करता है, और हमला करने से 6 लोग फौरन खत्म हो जाते हैं और बाकी जख्मी हो जाते हैं। उमर फारूक आजम को उठाकर लाया गया घर पर। हजरत अब्दुर्रहमान ने नमाज फजर को अदा फरमाया, क्योंकि सूरज निकलने वाला था। नमाज फजर अदा करने के बाद इतना जो है गहरा जख्म लगा था, इतना खतरनाक जख्म लगा था, उमर फारूक आजम को नबीज पिलाई गई, तो वो जो है मुंह से आप पीते हैं, जख्म के जरिए बाहर निकल आती है। आपको दूध पिलाया गया, आपने अपने मुंह से दूध को पी तो लिया, लेकिन जहां जख्म इतना गहरा था ना कि उस जख्म से सारा का सारा दूध बाहर निकल आया। उस जो है कैफियत में भी उमर फारूक आजम नमाज को सोच रहे थे और कहते थे कि मैं तो अब वुजू नहीं कर सकता, शायद तयम्मुम करके नमाज अदा कर सकता हूँ। ये उमर फारूक आजम है। इतना खतरनाक जख्म लगा, 1-2 दिन तक अलील रहे। उसके बाद आप उसी जो है जख्म और उसी जो है वार की बिना पर आप जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं और आपका विसाल यूं हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया था, ए उमर तू एक ऐसा दरवाज़ा है, जब तू बंद हो जाएगा और चला जाएगा तो फितनों के दरवाजे खुल जाएंगे, जब तक तू रहेगा कोई फितना बर्पा नहीं होगा। तारीख में यही लिखा है, अबू बकर और उमर के ज़माने तक कोई फितना खड़ा नहीं हुआ, कोई मजहब वाला खड़ा नहीं हुआ। जैसे आपका विसाल होता है, उस्मान गनी के ज़माने में, मौला अली के ज़माने में फितनों का ज़ुहूर हो जाता है, फितने खड़े हो जाते हैं। बहरहाल आपकी शहादत हुई है और हुजूर के पहलू में आप दफन हैं। हुजूर के पहलू में दफन होने की वजह भी यही है। उमर फारूक आजम ने कहा था, लोगों अभी विसाल होने से पहले कहा था, लोगों जाओ आयशा सिद्दीका से पूछ कर आओ, अगर वो इजाज़त दे दें तो हुजूर के पहलू में एक जगह है जहाँ दफन होने की जगह है, अगर वो इजाज़त दे दें तो मैं वहाँ दफन हो जाऊँगा, और अगर वो मना करें तो फिर मुझे आप कब्रिस्तान में दफन कर देना। हजरत आयशा के पास लोग आए, अरीदा पेश किया। आयशा सिद्दीका ने कहा, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, हुजूर के पहलू में मैं दफन होना चाहती थी, लेकिन आज मैं उमर फारूक आजम को तरजीह देती हूँ। जाओ उनसे कहो मैं इजाजत देती हूँ कि वो यहाँ पर दफन हो सकते हैं। आपने जैसे इस बात को सुना खुश हो गए और कहा था, ये
خوشی میں کہ جب تک میں دنیا میں رہا حضور کے ساتھ ہی رہا، اب میں جب دفن ہو جاؤں گا تب بھی حضور کے قدموں میں ہی رہوں گا، حضور کے پاس ہی رہوں گا۔ آج بھی حضور کے پہلو میں حضرت ابو بکر ہیں اور انہی کے پہلو میں حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے آرام کر رہے ہیں۔ جب بھی وہاں پر جانا ہو تو جس طرح حضور پر سلام پڑھنا ہے، اسی طرح ابو بکر اور عمر پر بھی سلام بھیجنا ہے، سبحان اللہ، ان پر بھی سلام بھیجنا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمر فاروق اعظم جیسا ہی عشق رسول عطا فرمائے، عمر فاروق اعظم جیسے ہی ان کے نقش قدم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔